ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ میرے پاس آ جائے. دوسرے کی دولت دیکھ کر ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دولت مند بن جاؤں. یہ خواہش ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس خواہش کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اس کی طرح تم بھی تجارت شروع کر دو. اس کا پیسہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی رضا سے اس کا مال لے سکتے ہیں. اور وہ کس میں ہوتا ہے؟ تجارت میں ہوتا ہے. آپ کوئی چیز بیچنا شروع کریں، مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کریں، لوگوں سے اس کا بدلہ لینا شروع کر دیں. اس سے آپ دولت مند بن جائیں، اس کی آپ کو اجازت ہے. کسی کی طیب خاطر سے، کسی کی رضا کے ساتھ آپ اس کا پیسہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک پستول خرید کے لوگوں کی جیبیں کاٹنا شروع کر دی، یا آپ نے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل چھیننا شروع کر دیا، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ وہ خواہش ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی کامل دل کی رضا نہ ہو، 100% دل سے راضی نہ ہو. اس میں دھوکے کے تمام طریقوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اگر آپ تجارت بھی کر رہے ہیں لیکن اسے بیوقوف بنا کر، اس کی جگہ اگر آپ ہوتے، آپ یہ سودا کبھی منظور نہ کرتے جس میں آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے، تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے اس مسلمان کا پیسہ. طیب خاطر مکمل دل کی رضا کے ساتھ آپ اس کی چیز لے سکتے ہیں، بغیر کسی دھوکے کے، بغیر کسی فراڈ کے. یہ تو میں نے ایک مثال دی. پھر یہ تو ایک حقوق العباد کی ایک مثال دی ہے. اللہ کے بہت سارے حقوق ہیں کہ اگر ہم اس اللہ کے اس حق کو ضائع کرتے ہیں، ہماری اپنی خواہش پوری ہو جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ خواہشات حرام قرار دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نظری سے منع کیا. قرآن مجید نے بد نظری سے منع کیا ہے. کسی مرد کو کوئی عورت مزین نظر آتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے اسے دیکھنے کا، تو یہ وہ خواہش ہے جس پر قرآن مجید نے پابندی لگا دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. لیکن یہی خواہش آپ پوری کرنا چاہیں، قرآن مجید نے نکاح کا راستہ بتایا، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافہین. فرمایا دلہن بنا کے لے آؤ اور مہر دو اس کو، یہ طریقہ تمہارے لیے جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کی جو فطری تقاضے ہیں، فطری جذبات ہیں، ان کو کچلا ہو. ہندوؤں کے مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے، ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں چلہ کشی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. پادریوں میں ایسا ہوتا ہے، مگر اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ کیا عبادات ہیں. امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے ہیں رات کو، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو حدیث میں تفصیل ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی تو اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے سب معاف کر دی ہیں، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے عبادت کی. لہذا ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ساری رات عبادت کروں گا مگر آرام نہیں کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا میں ہمیشہ نکاح سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں گوشت جو ہے کبھی نہیں کھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایسے ایسے چند حضرات آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اتقاکم عند اللہ، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، لیکن میں کیا کرتا ہوں اتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں میں اصوم و افطر. ان میں ایک صحابی نے یہ بھی کہا تھا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، صحت کا بھی خیال کرتا ہوں میں. اور میں کیا کرتا ہوں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں مگر آرام کا بھی خیال کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں میں. اور میں اتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں اور تمام خواہشات سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک دیں. آپ کا ضمیر کہے گا یہ کام برا ہے، اللہ کہے گا یہ کام برا ہے، اللہ کے رسول کہیں گے یہ کام برے ہیں، علماء کہیں گے کہ یہ کام برا ہے، اس کام کو آپ چھوڑ دیں. تو یہ شریعت کا ہم سے تقاضا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے حرام خواہشات کو لگام دی جائے، اپنے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کر لیا جائے کہ آپ کو وہ خوف بری خواہشات سے روک دے. اور یہ کب ہوگا؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا خاف مقام ربہ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بھی بیان کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے روک سکتے ہیں
اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ برائی سے پہلے آپ یہ سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو اس برائی کا قیامت کے دن حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال کریں گے۔ یہ جذبہ اگر مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے اور یہ اس چیز کا استحضار ہو جائے تو انسان برائی سے رک جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں جب گناہ کا یا برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں بھلا کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان دو کام کرتا ہے، ایک تو اللہ کا خوف، اللہ کے اللہ ہونے کا تصور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تصور اور خود ہمارے اپنے مسلمان ہونے کا تصور ختم کرتا ہے۔ دوسرا کام قرآن کہتا ہے شیطان یہ کرتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، آپ کی اس برائی کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، یعنی آپ اس برائی کو کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ برا کام نہیں کر رہا، بلکہ آپ اس کی ایسی لاجک بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو آپ خود مطمئن کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ جب تاجر بن کے کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کا نفس یہ تعویل کرتا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، میرے لیے جھوٹ بولے بغیر مال بیچنا ممکن نہیں، اگر میں سچ بولوں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا اور میرا پڑوسی یہ آگے نکل جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہوں اور وہ یہی تعویل کر کے آپ کو دھوکہ دے کے وہ چیز بیچتا ہے جھوٹ بول کے، تو کیا، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو کیا آپ اسے یہ کہہ کے معاف کر دیں گے کہ چونکہ مہنگائی ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے جاپان کی چیز پاکستان کا لیبل لگا کے بیچیں، آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے ہلدی کے نام پہ جو ہے وہ کوئی کلر آپ مجھے بیچنا شروع کر دیں، لکڑی کا برادہ بیچ دیا کریں آپ، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس وقت آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ تو یقیناً اس کے بھی وہی جذبات ہوں گے جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اسے دھوکہ دیا۔ تو دھوکے کو کم از کم دھوکہ سمجھ کے تو کرے، گناہ کو کم از کم گناہ سمجھ کے تو کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ اس برائی کو مزین کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے معاشرے میں ساتھ چلنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کی اللہ نے قرآن مجید کی آیات میں نفی کر دی ہے کہ اگر تمہیں آخرت کی کامیابی چاہیے تو تمہیں اپنی بری خواہشات پہ لگام دینی پڑے گی، اسے دلائل کے تانے بانے ملا کر حرام کو حلال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا جو شخص ایسے موقع پر اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اور برائی سے رک جائے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔